الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الحیض. حیض کا معنی ہوتا ہے بہنا، سیلان بہنا. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ نے عورتوں کے لیے ایک نظام رکھا ہے کہ جب وہ جوان ہوتی ہیں تو ایک خون جو ان کو جسم سے نکلتا ہے، شرمگاہ سے، آگے والی شرمگاہ سے گدلا سا پانی اس کا بھی آگے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب اللہ نے ان کے لیے اچھا رشتہ لکھا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر حمل ٹھہرتا ہے تو وہی خون اس بچے کی غذا بن جاتا ہے. تو پھر جب وہ اللہ انہیں نعمت عطا فرماتا ہے بیٹے اور بیٹی کی شکل میں، تو وہی خون دودھ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو منتقل کر دیتا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے. تو یہ اس کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں سیکھنا ہے حدیث، قرآن حدیث کی روشنی میں، اور سیکھ کے آگے بتانے ہیں اپنے گھر میں، اپنے احباب میں، جہاں بھی ہمیں موقع ملے، جمعے میں بھی ویسے بھی. تو کتاب الحیض قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ فرما دے ہوا اذن، وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہنا ہے. ٹھیک ہے. الگ رہنے سے یہاں مراد یہ کہ ان سے ہم بستری نہیں کرنی. باقی آگے احادیث ہوگی. نبی علیہ السلام ساتھ سوتے بھی تھے اپنی ازواج مطہرات سے. تو یہاں الگ رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جماع نہیں کرنی، جو حق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہود کے یہاں کسی عورت کو حیض آتا تھا تو وہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور حالت یعنی کہ مباشرت بھی نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی. یعنی تبھی آیت نازل ہوئی کہ آپ نے کیا کرنا اس حالت سے، جو ہے آپ سے یہ سوال کرتے اس بارے میں، تو یہ ہے کہ آپ ان سے دور رہے عورتوں سے اس حالت میں. دو صحابی ہے، اسید بن حدیر اور عباد بن بشر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، تو کیا ہم ان دنوں میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں؟ تو آپ علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ چونکہ اللہ کے لیے آپ غصہ فرماتے تھے، تو وہ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر دودھ کا پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو بلایا اور ان کو دیا. تو وہ اس سے راضی ہو گئے کہ آپ علیہ السلام ہم سے ذاتی طور پر ناراض نہیں ہیں. تو آپ علیہ السلام کو پھر دودھ پلایا. ٹھیک. تو اس میں دو چیزیں تھیں کہ جو یہودی تھے حالت حیض میں عورتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حالت حیض میں عورتوں کے پاس بہت جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اسلام نے درمیانی راستہ بتایا کہ آپ نے عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، عورتوں کے ساتھ بستر بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، مل کے بھی کھا سکتے ہیں، وہ آپ کو تیل لگا سکتی ہیں، آپ کے گھر کے کام کر سکتی ہیں. صرف دو چار چیزیں ہیں جو عورتیں نہیں کریں گی. پہلا یہ کہ وہ مرد کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کرے گی. نمبر دو، نماز روزہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. نمبر تین، مسجد میں نہیں جائے گی. اور نمبر چار، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گی بطور تلاوت کے. باقی ذکر و اذکار کے لیے، دعا کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تین چار چیزیں ہیں. باقی مسجد میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کسی محفل میں جا سکتی ہے، مسجد کے باہر ہو، عیدگاہ ہو، دعائیں ہو، استغفار ہو، محافل ہو، ذکر و درود ہو، سب کچھ کر سکتی ہے. 11ویں کا کھانا پکا سکتی ہے، کھا سکتی ہے. یہ سوالات آتے ہیں تاکہ میں پہلے آپ کو اس کو کلیئر کر دوں. باقی سارا کچھ کر سکتی ہیں. یہ چار پانچ چیزیں ہیں کہ مسجد نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، میاں کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے جی.
تو باقی ذکر اذکار کرنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سارا کچھ وہ کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. وقال بعضهم کان اول ما ارسل الحید علی بنی اسرائیل، کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے، بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل پر سب سے پہلے یہ حیض کا طریقہ نازل ہوا. تو امام بخاری کہتے ہیں وہ حدیث النبی اکثر، ہمیں تو اس حدیث کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنات آدم، بنات یعنی بیٹیاں، آدم کی بیٹیوں پر اللہ نے یہ رکھا ہے. تو باقی کسی کا اور اگر قول ہے تو ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے، نبی علیہ السلام کے قول کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا. اصل میں وہ قول تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا. وہ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے. بس عورت کا کوئی دوست ہوتا تھا تو وہ اپنے دوست کے لیے عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھنے آتی تھی. پھر ان عورتوں پر حیض ڈال دیا گیا تو انہیں پیچھے کر دیا گیا کہ حیض کی حالت میں تم آگے نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث تھی. تو اس کا ایک یہاں ایک قول نقل کی امام بخاری نے. ٹھیک ہے، تعلیقاً. تو اس کا پھر آگے خود ہی جواب دیا کہ بھئی ہمیں وہ حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کی، اسی کو ہم جو ہے نا وہ آگے ترجیح دیں گے صحابی کے قول پر. اچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے نکلے، جب صرف پر پہنچے، مقام صرف پر، تو مجھے وہ حیض آ گیا اور آپ علیہ السلام میرے پاس آئے تو انا اب کی میں رو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ نفس، کیا تجھے نفاس اور حیض کو یہاں ایک معنی میں لیا گیا، کیا تجھے حیض آئے گا؟ میں نے کہا جی ہاں. تو فرمایا یہ اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر یہ لکھا ہے. تو آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، حج کے تمام معاملات کرنا ہے، طواف نہیں کرنا بیت اللہ کا، کیونکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تو آپ کو پھر مسجد حرام کے اندر جانا پڑے گا. یہ نہیں کرنا، باقی سارے معاملات کرنا ہے. تو فرماتی کہ آپ علیہ السلام نے پھر اپنی ازواج کی طرف سے جو ہے وہ گائے بھی ذبح کر دی. یہاں پھر آگے پھر روایات میں آئے گا کہ پھر جب آپ پاک ہوئیں، یعنی کہ حج کے تمام ارکان، عرفات میں جانا، مزدلفہ، کنکریاں مارنا، قربانی میں تو آپ شامل ہو گئے، سب آپ نے کر لیا. اس کے بعد پھر آپ پاک ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کو لے کے جاؤ اور مقام تنیم وہاں سے ارادہ کر کے عمرے کا، پھر آ کے عمرہ کرو. انہوں نے ایسا کیا. تو مقام تنیم پر آج وہ مسجد عائشہ ہے، وہیں سے پھر احرام باندھ کے اکثر لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں. تو پھر کہتی ہیں کہ ہم نے وہاں سے پھر احرام باندھ کے تو پھر جو عمرہ رہتا تو ہم نے مکمل کر لیا. ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث آگے بار بار آئے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو تیل لگایا کرتے تھی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی. تو یہ تمام احادیث ہے کہ تیل لگانا، کھانا کھلانا، سارا کچھ یہ ٹھیک ہے ظاہر ہے. آگے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے، یا بخاری میں، دیگر کتابوں میں، کہ جہاں سے میں پانی پیتی تھی حالت حیض میں، یعنی ان دنوں میں، نبی علیہ السلام وہیں سے، اسی جہاں میرے لب لگتے تھے، آپ علیہ السلام وہی لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس بتایا گیا کہ یہ ایک حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نہیں ہے کہ کوئی مطلب کہ ہاتھ میں گندگی ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ غالباً مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نا چٹائی اٹھا کے دو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا تیرے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہوا نا یہ، تو یہ تو ایک حکمی طور پر ہے. تو پھر میں نے آپ علیہ السلام کو چٹائی اٹھا کے دے دی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کیا رکھنی ہے، یاد رکھنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کیا کرتی تھی. حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیجا اور کہ وہ مصحف لے آئے، قرآن پاک لے آئے. تو وہ قرآن پاک کی جو پر ڈوری جو تھی تو اس کو پکڑ کے لے آئی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہ قرآن پاک کو آپ نہیں پکڑ سکتے، اس کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ہے نا وہ قرآن پاک اس کو اٹھائیں اور لے آئیں. یا تھوڑا سا یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا پر جو غلاف ہے
اصل جو قرآن پاک پر غلاف ہے وہ قرآن پاک کے تابع ہے، لہٰذا اس غلاف کو پکڑ کے نہیں لے آئیں گے، بلکہ آپ الگ سے کپڑا جو ہے اس کے ساتھ اس کو لے آئیں گے. یا یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، تو آپ اپنے سر کے امامے کے پلو سے آپ قرآن پاک نہیں اٹھائیں گے، یہ آپ کے تابع ہے. تو الگ سے کپڑا لیں گے اور اس کپڑے کو سے آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو، اگر آپ جنبی ہیں یا کوئی فیمیل حیض میں ہیں تو پھر اس کپڑے کے ساتھ ہی کیسی ایسی پردے کے ساتھ قرآن پاک کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ سکتی ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو فیمیل ہیں ان کو حیض جو ہے کم سے کم اس کی مدت جو ہے 3 حیض ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، یعنی 1-2 دن حیض نہیں چلے گا، حیض کم سے کم 3 دن چلے گا اور زیادہ سے زیادہ 10 دن چلے گا. اگر 10 دن سے زیادہ حیض ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو خون جو جاری ہوتا ہے اس کے لیے آگے احکام آ رہے ہیں کہ آپ نے غسل کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز روزہ شروع کر دینا ہے، اور 3 دن سے کم ہو تب بھی وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں میں جو ہماری بہنیں ہیں جو قرآن پاک پڑھاتی ہیں تو کیسے قرآن پاک پڑھائیں گی؟ تو علماء نے اس کا حل نکالا ہے کہ وہ تلاوت نہیں کریں گی، ہاں لفظ کو توڑ توڑ کے، یعنی سنیں گی اپنی جو ان کے پاس بچے پڑھتے ہیں، تو اگر کہیں بچہ مسٹیک کرے تو اس ایک لفظ کو ایک توڑ کے پڑھیں گی. ٹھیک ہے، تو بچہ کہیں غلطی کر رہا ہے تو انہیں کہیں گے ال بیٹا ال، ہم صحیح پڑھو، آگے دیکھو دال پر کیا ہے، ہاں دال پر پیش ہے، دو پڑھو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ان کو ایک طریقے کے ساتھ سمجھائے گی، پوری آیت بھی نہیں پڑھے گی اور ایک لفظ کو تھوڑا سا توڑ توڑ کے وقف کر کے تھوڑا سا جلدی جلدی اس حساب سے پڑھائے گی تاکہ بچے کی روانگی بھی چلتی رہے اور ناگا نہ ہو. کیونکہ اگر 7 دن اس کو حیض کا آتا ہے، 7 دن اس کی یہ چھٹیاں ہو جائیں گی، پھر اتوار کی چھٹیاں ہیں 4، 10-15 10 تو پکے چھٹیاں ہو جائیں گی مہینے میں، تو زیادہ ایک حرج ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. اس لیے پھر بتایا کہ جو فیمیل پڑھاتی ہیں بچوں کو قرآن پاک تو وہ اس طرح کریں گے. باقی جو قرآن پاک انہوں نے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے یا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یا قرآن پاک جو ہے نا وہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے، تو وہ الگ سے اگر وہ کتاب اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک کو بغیر جو ہے نا کسی پردے یا کسی کپڑے کے نہیں اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے حجرے میں ہوتے تھے، بلکہ میری جھولی میں ہوتی تھی، میں حائضہ ہوتی تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ علیہ السلام میری جھولی میں آرام فرما رہے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہے قرآن پاک کی تلاوت. اب اسے یہ پتہ چلا کہ عورت جو ہے نہیں کہ وہ اس میں وہ نہیں ہے کہ ہر طرح سے وہ کیا ہے ناپاک ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ایک حکمی عمل ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، اپنے روزہ رہنا. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح کہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ مجھے وہ دن آنے والے ہیں، تو میں جلدی سے نکلی اور جو حیض والے کپڑے پہنے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا تمہیں حیض آیا؟ میں نے کہا ہاں جی. تو پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے پاس ہی آ جاؤ. تو آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے کمبل میں آرام کے لیے مجھے بلا لیا. وہ جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ کہ عورتیں الگ رہیں، آپ عورتوں سے الگ رہیں، تو وہ الگ رہنے کا مطلب یہ کہ جماع نہ کریں. ٹھیک ہے نا. باقی آپ علیہ السلام خود اپنی ازواج مطہرہ کے ساتھ آپ علیہ السلام سوئے ہیں. اور عائشہ فرماتی کہ ہم ایک ہی برتن سے ہم کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے. ایک ہی برتن سے یعنی کہ وہاں برتن ہے وہیں سے لوٹے سے ہاتھ دھو کے آپ علیہ السلام بھی لوٹے سے اٹھا کے جو ہے نا غسل کر رہے ہیں اور میں بھی غسل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اور آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ ٹچ کرتے تھے اور ہم حالت حیض میں ہوتی تھی، اسے کہتے تھے مباشرت. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث نمبر آپ نے یاد رکھنا. اس پر میں نے کوئی 4 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح تھا کہ ایک ابو عیسیٰ غالباً ایک لڑکا تھا، تو اس نے نبی ہونے کے نعوذ باللہ جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ قرآن پاک جو تمہارے پاس نہیں، اصل قرآن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر وہ اصل ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی مخالفت نہ کرتے. تو قرآن میں تو یہ ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ عورتوں سے الگ رہنا ہے
آپ نے جمع نہیں کرنا. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مباشرت فرمائی. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام ہم میں سے اگر کسی کو حیض ہوتا تو آپ علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب آگے نہیں پڑھا اس نے نا, مباشرت فرماتے تھے کہ ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ تیبند باندھ لیں, پھر آپ علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. مباشرت یعنی جسم کو جسم سے ٹچ کرنا, ساتھ آپ علیہ السلام آرام فرماتے تھے. اور آگے وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَاتَهُ, تو تم میں سے سب سے زیادہ کون اپنی شہوت پر قابو رکھنے والا ہے؟ آپ علیہ السلام سے زیادہ, کیونکہ آدمی قابو نہیں رکھ سکتا تو پھر اپنی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ حق زوجت ادا کر لے گا. جس کو پتا ہوگا کہ میں جو ہے نا اس حالت میں نہیں جا سکتا تو وہ آپ علیہ السلام کنٹرول کرنے والے تھے. تو یہاں مباشرت سے مراد یہ ہے کہ جسمی طور پر ایک چارپائی پہ سونا, جسم کو جسم سے ٹچ کرنا, یہ مباشرت ہے. ایک معنی مباشرت کا معنی ہوتا ہے حق زوجت ادا کرنا, وہ نہیں ہے. اس نے وہ لے کے تو کیا کر دیا, اعتراض کر دیا. تو اس پر میں نے پھر ویڈیو بنائی تھی کہ وہ نہیں, وہ اس میں مسلم میں بہت سارے روایات ہیں. مسلم کا اگر کتاب الحیض آپ چیپٹر پڑھیں گے نا آپ تھک جائیں گے, بہت زیادہ انہوں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے. آپ کہیں گے یار امام مسلم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا وہ روایت وہ لائے ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا شہوات پر کنٹرول کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, روایت میں بھی اسی طرح. دیر فان صاحب. مفتی صاحب اس کا نام احمد عیسیٰ تھا. ہاں یہ پہلے جی جی اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی, اور اس نے معاذ اللہ نماز کی بھی توہین کی تھی اور علماء کو چیلنج بھی کیا تھا. جی جب جی, آپ وہ نے مجھے بنائی تھی تب میں نے دیکھی تھی ویڈیو آپ کی. احمد عیسیٰ تھا, تو اس نے اور بھی اعتراض کیے تھے, تو میں نے جی 3-4 ویڈیو بنائی تھی, اس کو جواب دیا تھا. اور پھر اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ 4 دن ہوتے ہیں, پھر دفع ہو جاتے ہیں. تو خیر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے علمی طور پر, تاکہ کوئی مسلمان پریشان نہ ہو کہ یار یہ کیسے کیسے. اور بعض اوقات بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے اعتراض کر لیے اس نے, کیا کوئی ہے جواب دینے والا نہیں. حالانکہ اعتراض ایسے کوئی نہیں ہوتے, وہ ان کی جہالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی, آپ علیہ السلام گئے اپنا عیدگاہ کی طرف, پھر آپ عورتوں سے گزرے, آپ نے عورتوں کو تبلیغ فرمائی کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے اکثر جہنم میں عورتیں دیکھی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ وبما یا رسول اللہ, کیوں ہم زیادہ عورتیں جہنم میں؟ فرمایا کہ تم جو ہے نا لعن طعن بہت کرتی ہو, اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو, اور تمہارے عقل میں بھی کمی ہے اور تمہارے دین میں بھی کمی ہے. اس نے کہا ہمارے دین میں کیا کمی ہے یا رسول اللہ, ہمارے عقل میں کیا کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری عقل میں یہ کمی نہیں ہے کہ تمہارے 2 کی گواہی ایک آدمی کے برابر ہے؟ اور عرض کی بالکل اسی طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں, اور ہمارے دین میں کیا کمی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے, تم روزہ نہیں رکھ سکتی ان دنوں میں, یہ تمہارے دین میں کمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو اس سے امام بخاری نے جو دلیل لی وہ یہ ہے, باب ترک الحائض الصوم, کہ حائضہ روزے نہیں رکھ سکتی, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نہ تم روزے رکھ سکتی ہو تو نماز پڑھ سکتی ہو. تو اس میں تو اب یہ کہ تمہاری عقل میں کمی ہے, یہ ایک یعنی کہ اکثر عورتیں ایسی ہیں, لیکن بعض عورتیں ایسی ان کی عقل بھی بہت عالی شان ہیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ, لیکن اکثر عورتوں کے بارے میں یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور جو ہے وہ ناشکری یہ بھی اکثر کے لحاظ سے, لیکن کچھ ایسی ہیں جو شکر گزار ہوتی ہیں, شوہروں کی بہت زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت نماز روزہ کرے, اپنی پاک دامنی کا خیال کرے, شوہر کی اطاعت کرے, جنت کے جس دروازے سے داخل ہو جائے اس کو اجازت ہے. اتنی اس عورت کی شان ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آگے کہ حائضہ جو ہے نا وہ طواف نہیں کریں گی, باقی سارا کچھ کر سکتی ہیں. یہاں یہ باب ہے نا, یہ ایک امام بخاری کا اپنا ایک اجتہاد ہے, اور اجتہاد غلط اجتہاد امام بخاری کی مسٹیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے قرآن ہی صحیح ہے, باقی جو کتابیں اس میں مسٹیک ضرور ہے. یہ مسٹیک سمجھ لو یا امام کی مسٹیک ہے. چلیں آج ہم امام بخاری کی مسٹیک آپ کو بتاتے ہیں. اچھا,
امام بخاری یہاں یہ لائے ہیں، یہ آگے تقریباً 7-8 اقوال لائے ہیں۔ امام بخاری کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جنبی ہے نا، حالت جنابت والا، وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ابراہیم نخعی کا بھی ایک قول لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حالت ابن عباس کہتے ہیں کہ چنبی جو ہے نا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام بخاری ایک اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے جو ہے وہ دلیل لائیں کہ آپ علیہ السلام ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا جنبی حالت میں مرد کو تو حیض نہیں ہو سکتا، جنبی ہو سکتا ہے نا، عورت حیض اور جنبی دونوں ہو سکتی ہے، تو مرد جو ہے ہر حال میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام بخاری نے یہاں سے جو ہے وہ ایک دلیل، یہ 3 دلیلیں ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور دلیل یہ دی کہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم ہوا کہ جو حیض والی ہیں جو ہے وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، عیدگاہ میں وہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ایک دلیل دیتے ہیں اپنا امام بخاری کہ دیکھو نا، نبی علیہ السلام نے ہرقل بادشاہ کی طرف خط بھیجا، تو اس بادشاہ نے پھر وہ خط پڑھوایا، تو آپ کے اس بادشاہ کے سامنے خط پڑھا گیا، اور ظاہر پڑھنے والا بھی ادھر کافر تھا، تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور قرآن پاک بھی تلاوت کی ہے، تو وہ کافر کیا ہوتا ہے، وہ جنبی ہوتا ہے، لہٰذا جنبی آدمی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ امام بخاری کے جو یہاں دلائل امام بخاری نے دی ہیں، جس میں علماء نے جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث آ جائے تو پھر ہم صحابی کے قول کو پیچھے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہی کو ہم کیا دیں گے، فوقیت دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حائض اور جنبی بالکل قرآن نہ پڑھیں، یہ ترمذی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن دارقطنی میں حدیث ہے، علامہ غلام رسول سعیدی نے اس کی پوری وضاحت بیان کی ہے، تو پہلی جلد 800 صفحہ پر انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو حدیث میں واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنبی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ تو ابن عباس کا یہ اپنا ایک جو ہے نا رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو پھر صحابی کی رائے پہ ہم نہیں جائیں گے، نہ کسی تابعی کی رائے پر ہم جائیں گے۔ یہاں جو بات ہو رہی کہ ہر حال میں نبی علیہ السلام ذکر کرتے تھے، تو اکثر حالتوں میں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے آگے پھر اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ اب ہر حال سے مراد کیا ہے۔ اچھا اچھا، تو امام بخاری یہ ہر حال کی جو بات کر رہے ہیں، تو مطلب ان کا مقصد ہے کہ ہر وقت ذکر کرتے تھے تو آپ علیہ السلام حالت جنبی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام بخاری کا یہ لکھتے ہیں کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں قرآن مجید پڑھاتے تھے سوائے جنابت کی حالت کے، ٹھیک ہے۔ ہر حال میں آپ علیہ السلام ہمیں قرآن پاک پڑھاتے تھے سوائے جنابت کی حالت میں۔ وہ حدیث ہمیں آ گئی کہ ہر حال میں جو ذکر ہے وہ جنابت کے علاوہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطیہ کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں سے بھی آپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ بھئی وہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، حالانکہ وہاں پھر قرآن پاک کا ذکر نہیں ہے، وہاں ذکر کس چیز کا ہے، وہ دعاؤں کا ہے، اور جو ہے وہ تکبیرات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں میں شامل ہونا، تو جو بھی دعائیں کر سکتا ہے، تکبیرات پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ حالت حیض والے بھی آئیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اجتماعی دعا کا بھی یہاں ثبوت ہے کہ اجتماعی دعا میں شامل کیسے ہوں گی، اجتماعی دعا ہوگی تو شامل ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو اہل حدیث حضرات جو اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں، تو یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے ہی نہیں، یہ نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کا باقاعدہ بخاری میں اس کا کیا ہے، ذکر ہے، تو ہم تو اس کے قائل ہیں کہ جو ہے وہ یہ کی جائے۔
باقی جو بات یہ کی امام بخاری نے کہ انہوں نے کافر نے یہ پڑھا، کافر پر تو احکام ہی نہیں ہے نا ہم کافر کے عمل سے دلیل نہیں لیں گے نا، ہم دلیل دیں گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے حالت جنابت کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا بھی قول امام بخاری لائے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حج کے تمام مناسک ادا کیے گئے سوائے نماز کے، تو تمام سے مراد یہ کہ اس میں قرآن پاک کا بھی پڑھا گیا، ٹھیک ہے جی، سوائے نماز کے علاوہ۔ تو ترمذی میں صریح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حائض اور جنبی قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، مطلقاً آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ امام بخاری سے مسٹیک ہوئی ہے، یا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا استدلال لیا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں امام بخاری کے جو ائمہ مجتہدین انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نہیں۔ اچھا، پھر آگے امام بخاری نے ایک اور دلیل لی ہے، اچھا وہ دلیل یہ دی ہے کہ حکم کہتے ہیں کہ جب میں ذبح کرتا ہوں چاہے میں جنبی ہوں تو میں ذبح کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس سے نہیں کھانا جس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو ظاہر ہے جنبی جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو علماء نے جواب دیا کہ بخاری صاحب جو ذبح کرتے ہیں نا وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے۔ تو یہاں امام بخاری صاحب نے جو دلیل لی ہے یہ بھی ناقص دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح علماء کا اختلاف چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ نبی علیہ السلام ہے، صحابہ کا اختلاف چلتا آ رہا ہے، آگے آئے گا، لیکن یہ کہ جہاں دلیل مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جنبی اور حائض قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اس کو ہم کیا دیں گے، ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ائمہ مجتہدین جو دیگر ہیں انہوں نے بھی اس کی ممانت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، تو یہ سب جو ہے نا اس چیز کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بیت الخلاء سے آ کر منہ دھونے کے بعد قرآن مجید پڑھنے لگے بیت الخلاء سے۔ تو حضرت علی نے بیان کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہمیں قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے، اور جنابت کے سوا آپ کو قرآن مجید پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی تھی جنابت کے علاوہ۔ اس کو شعیب ارنوت نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا علماء نے امام بخاری سے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے بھی وہی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اب آگے استحاضہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ استحاضہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا نماز نہیں چھوڑنی استحاضہ میں، یہ ایک رگ کا خون ہے، جب حیض آئے اور حیض تمہارا ٹائم مکمل ہو جائے غسل کر لو اور اس کے بعد نماز کیا کر لو، پڑھ لو، ٹھیک ہے جی۔ اور جب استحاضہ خون آئے تو اس کو صاف کر کے پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ اس خون کو دھو اور نماز پڑھو، پھر اب وہ خون نکل رہا ہے تو پھر غسل کر کے نماز پڑھو، پھر غسل کر کے نماز پڑھو، پھر ایک مسلم میں روایت آتی ہے کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ تو ہماری ترجیح اس بات پہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نہا لیا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر وہ خون آتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت بہہ رہا ہوتا ہے، مطلب داغ لگتے رہتے ہیں، تو نماز سے پہلے آپ نے وضو کرنا، وضو کر کے پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عرفان صاحب، اچھا مفتی صاحب، اس میں شرعی معذور کے احکام ہوں گے جو مستحاضہ عورت ہوگی؟ ہاں، شرعی معذور، یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ شرعی معذور اسے کہتے ہیں، تمام دوستوں کے لیے ہے کہ وہ خون ہے، خون آپ لگا لیں استحاضہ کا خون، کہ وہ 5 منٹ بھی رکتا نہیں ہے، 5 منٹ اگر رکے اس میں 2 منٹ میں فرائض مکمل کر لے وضو کے، اور 2 سے 3 منٹ میں جو ہے نا 2 فرض پڑھ لے یا 4 فرض پڑھ لے، تو پھر تو وہ شرعی معذور نہیں ہے۔ اگر 5 سے 7 منٹ بھی خون رکتا ہے نا کہیں، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلے خون رکا ہے، تو مطلب عصر سے لے کر مغرب تک اگر 5-7 منٹ خون رکا ہے تو وہ فوراً کیا کرے گی، تو فوراً ہی مطلب یہ کپڑے چینج کر کے وضو کر کے تو فرض پڑھ لے بس، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا بھی ٹائم اسے نہیں ملتا اور خون جاری رہتا ہے تو پھر وہ شرعی معذور ہے، یعنی اسے 2 منٹ 3 منٹ بھی نہیں ملتے اور داغ لگتا رہتا ہے، تو بس یہ کہ کپڑے چینج کرے اور وضو کرے، وضو کے فوراً اگر داغ بھی آئے کوئی ٹینشن نہیں، وضو کرے اور نماز پڑھ لے، فرض نماز پڑھ لی،
ٹھیک ہے نا. تو اگلے ٹائم تک وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، زور سے اثر تک جتنی چاہے پڑھ لیں، جب تک واش روم نہ جائے کوئی اور طریقہ، اسے کہتے ہیں شرعی معذور. اسی طرح کسی کے ہاں پیشاب کا جاری ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قطرے نہیں رکتے، 5 منٹ تک قطرے نہیں رک رہے تو وہ شرعی معذور ہے. اسی طرح کچھ ایسے مسلمان جن کو نلی لگی ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کب پیشاب نکل گیا، کب آیا، کب گیا، وہ بھی شرعی معذور ہیں. ٹھیک ہے جی. وضو کیا اور اگلی نماز تک ان کا یہ وضو سمجھو کہ جاری ہے، جب تک باقاعدہ پیشاب نہ کریں، ہوا خارج نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے بھائی نے پوچھا، تو یہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ مزید. ٹھیک ہے. تو یہ استحاضہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آگے پھر خون کے بارے میں، یہ جو حیض کا خون، اس کو دھونے کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو دھو اچھی طرح سے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا پھر بعد میں پہلے ہوتا تھا کہ اس کو کھرچنے کے بعد پھر اس کو دھو لو، اچھی طرح دھو لیا تو اسی کپڑے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کپڑوں کی قلت ہوتی تھی، پانی کی قلت ہوتی تھی، تو کم یہ ہے کہ آپ نے اس کو خرچ کے اچھی طرح سے دھو کے تو کیا کر لو، کپڑے سوکھ گئے یا گھلے بھی پاک ہو گئے تو آپ نہا لو. آج کل تو صابن ہے، صابن سے دھوئے تو پاک ہو گئے تو اور کپڑے دھو پہن لیں، اگر اور کپڑے نہیں ہیں پاک تو ان کو کیا کر لیں، دھو کے، تو آپ کی کیا ہے، نماز ہو جائے گی. اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام کے ازواج جو ہے نا وہ حالت استحاضہ میں اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور جب خون زیادہ نکلتا تھا تو نیچے برتن رکھ لیتی تھی، تھال ایسا کہ خون باہر نہ جائے، مسجد میں بیٹھتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اتنا انہیں عبادت کا شوق ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اگلی بھی حدیث یہ ہے کہ حالت حیض میں وہ جو کپڑا ناپاک ہوتا ہے اس کو دھو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو بالکل پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا باب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو کس طرح کرے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اچھی طرح سے نہائے، اور جو شرمگاہ کو بھی اچھی طرح سے پاک کرے، ہو سکے تو وہاں خوشبو لگائے، اور اس کے بعد پھر پاک ہو جاتی ہے اور نماز پڑھ لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی خاص طور پر جو ہے وہ نہانے کا حکم فرمایا کہ آپ نے اس طرح نہانا ہے. آگے کیا ہے؟ حالت حیض کے بعد جو ہے وہ یعنی حیض آ گیا اس کے بعد کنگھی کر سکتی ہے. بالکل. یعنی کہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ حیض آ گیا، اب میں نے وہ اپنا حج کے احکام تو میں نے کرنا ہے، اب طواف نہیں کرنا، تو اب جا کے میں کیا یا رسول اللہ میں اپنا جو ہے وہ کنگھی وغیرہ کر سکتی ہوں؟ سارا فرمایا ٹھیک ہے، سارا کرو، بعد میں جا کے عمرہ کرنا ہے، اس وقت پھر نیت کر کے عمرے کی آپ نے یہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خاص کیا یاد رکھنا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حالت حیض میں فیمیل کیا نہیں کر سکتی. 4 سے 5 چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتی. نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، اور حق زوجت ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اگلا باب یہ کہ حالت حیض میں عورت جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی. روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ نماز کی قضا کرے گی؟ آپ نے سنا کیا تو حروریہ ہے، اور یعنی تو خوارج خارجیہ ہے. حرورہ ایک علاقہ تھا کوفہ کے قریب، تو وہاں سے وہ نکلے تھے. تو وہ جو خوارج تھے نا، وہ اپنی عورتوں کو کہتے تھے کہ حالت حیض میں جو نمازیں رہ گئی ہیں نا ان کی بھی آپ نے قضا کرنی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو حروریہ ہے. سوال یعنی کہ بھائی تو حروریہ مطلب یہ کہ وہ اس طرح کرتی تھی، نہیں کرنا. حالت حیض میں جو نمازیں قضا ہو گئی ان کی قضا نہیں ہے. روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں. یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، سکھایا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس چیز کا بتایا. ٹھیک ہے. آگے جو حدیث ہے کہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ام عطیہ کی، وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آزاد عورتوں کو جو ہے چادریں پہننے والی ان کو ہم جو ہے نا حکم دیں کہ وہ مسلمانوں کی اس بھلائی میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. نماز میں شامل تو نہیں ہو سکتی، دعاؤں میں شامل ہو جائیں. حید المصلی، جو عیدگاہ ہے اسے تھوڑا سا ہٹیں گی، وہاں نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں کیا ہوں گی، شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے.
आगे बात ये है कि औरत को जब हैज आए तो यानी बात होता है तलाक हो जाती है ना, तो उसके बाद हैज आ जाए इसका मतलब ये कि इसको औलाद नहीं है। और हैज रुक जाए तो मतलब ये कि इसको औलाद के आसार है, तो उसको ना छुपाए, इस चीज को ना छुपाए, ठीक है। क्योंकि अगर उसको तलाक हो गई है और उसके बाद हैज नहीं है, दो हैज नहीं है, क्योंकि 3 हैज होते हैं तलाक के, तो अपना उसके बाद वो फारिग हो जाती है पक्की। तो अगर उसमें उसको हैज नहीं आ रहा तो उसको ना छुपाए, फिर बताया कि हाँ जी वो मैं जो है ना वो अमल से हूँ इस बारे में, ठीक है। आगे है कि अंसार की औरतें इतना जो है वो एहतियात करती थी कि रातों को उठते देखती थी कि कहीं हैज रुक तो नहीं गया, हम पाक तो नहीं हो गई, ताकि हम फिर नमाज की तरफ जाएं। यानी वो इतना नमाज की क्या करती थी, एहतमाम करती थी। और फिर ये कि जो निफास वाली हैं उनके लिए कि 40 दिन तक अगर वो खून बह रहा है तो 40 दिन तक वो नमाज रोजे की तरफ नहीं आएंगी, लेकिन 40 दिन होने के बाद जो है ना वो नमाज की तरफ आएंगी। और 40 दिन उस वक्त है कि उनका खून जारी है। अगर खून जो है वो 25 दिन से पहले खत्म हो गया तो अब उनके लिए लाजिमी नहीं कि 40 दिन ही करें। हमारे यहाँ ये होता है ना कि 1.25 महीना, 1.25 महीने के बाद नहाना है नहीं, ये आपने याद रखना है, आपको इल्म भी होगा और आपने आगे पहुंचाना है कि जब अल्लाह ने आपको नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, बेटी दी है, 40 दिन से पहले जब भी आपका खून रुक जाए और आपको यकीन हो जाए कि अब खून रुक गया है, नहाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और गुस्ल करके नवाफिल पढ़ें कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। अब 40 दिन का इंतजार न करें, वो एक लास्ट लिमिट है कि वहां तक अगर नहीं रुका तो आपने नहाना है, और बाद में अगर खून जारी है तो उसको आपने इस्तिहादा कहना है। ये बात जो है ना अक्सर हमारी माओ के ज़हनों में होती है कि भाई हमने चिल्ले के बाद ही नहाना है, नहीं, उन्हें कहो जब आपको यकीन हो गया कि खून रुक गया है तो आप नहाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब तयम्मुम, तयम्मुम का बयान, ठीक है। तयम्मुम का माना होता है इरादा करना, ठीक है। अल्लाह ने आसानी अता फरमाई है कि आदमी सफर में है और पानी नहीं है तो तयम्मुम कर सकता है, ठीक है जी। बीमार है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तयम्मुम कर सकता है। बीमार है, गुस्ल नहीं कर सकता, तयम्मुम करे, ठीक है। बीमार है, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम करे। मुसाफिर है, उसको जनाबत हो गई है, पानी नहीं है, तयम्मुम करे। सबके लिए एक ही तयम्मुम है, तयम्मुम, ठीक है। तयम्मुम का माना इरादा करना। तयम्मुम में 3 चीजें होती हैं, इरादा करना कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूँ, एक तो ये फर्ज हो गया। दूसरा हाथ मारना जमीन पे, उसको थोड़ा सा अंगूठे ये मिलाने हैं, थोड़ा सा झाड़ना है और पूरे चेहरे पर आपने उसको क्या करना, मसा करना है। फिर हाथ जमीन पे मार के थोड़ा सा झाड़ के अंगूठे के साथ ऐसे ही, तो फिर आपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से दाएं हाथ को तमाम को मसा करना है, यानी जो है कोहनियों समेत। फिर दाएं से बाएं को पूरे को मसा करना है कोहनियों समेत। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। जो इमाम गालिबन अहले हदीस हज़रात जो है ना वो हाथों पर मसा कर लेते हैं। वो आगे हमारे दलाइल आएंगे कि हम जिन अहादीस से लेते हैं वो अहादीस है। बहरहाल ये है क्या है, तयम्मुम आसानी है, ठीक है। अगर आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सर में दर्द है और सर में जख्म है, तो अल्लाह क्या फरमाता है, तुम तयम्मुम करो, पानी न पाओ। इस बारे में बाकायदा कुरान में इसका जिक्र है। सूरह माइदा आयत नंबर 6 इस तयम्मुम का जिक्र है, ठीक है जी। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम एक सफर में नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैदा के मकाम पे रुके, ठीक है। तो मेरा हार गुम हो गया, तो उस हार को ढूंढने में टाइम लग गया, ठीक है जी। तो वहाँ पानी भी नहीं था, ठीक है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास लोग आने लगे, यानी आपके वाले साहब थे। तो उन्होंने कहा कि देखे तुम्हारी बेटी का क्या हाल है कि हार घूम दिया, इसे घुमा दिया और इस वजह से फिर हमें यह रुकना पड़ गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आए बड़े गुस्से में और मुझे ना कुछ कहा। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मेरी झोली में सो रहे थे। ये आप अलैहिस्सलाम की अपनी अज़वाज से मोहब्बत है कि आप अलैहिस्सलाम उनकी झोली में आराम फरमाते थे, ठीक है जी। तो ये आपने भी करना है कभी कभी, ठीक है। झोली में अपनी बेगम के सो जाना है, ठीक है, सुन्नत अदा करनी है। किसी ने दिल भी नहीं दिया यार, इतनी प्यारी बात की मैंने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ठीक है जी। तो आपने नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, तो झोली में मेरी अबू बकर आए और उन्होंने वाले साहब थे जो कुछ कहा, फ़ात अबनी अबू बकर,
अच्छा, ये ना अरबों में एक तखातुब का अलग अंदाज है। फ़ात अपने अबू बकर आए, उन्होंने मुझे कहा, तो हम कहते हैं अबू जी आए, तो वो उनके अपना एक तकल्लुम है, वो अपने वालिद का नाम लेते हैं, ठीक है जी। फ़ात अपनी, तो अबू बकर ने मुझे क्या किया, डांटा, ठीक है, ठीक। वकाल माशाअल्लाह, ये कुछ जो उन्होंने कहना था, अल्लाह ने चाहा उन्होंने कहा, गुस्सा उन्होंने निकाला, फिर उन्होंने मुझे कोख में मारा। आयशा फरमाती, चूंडिया उन्होंने पकड़ी और मारा मेरी कोख में, लेकिन मैं हिल नहीं रही थी, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक मेरी झोली में रखा हुआ था, तो मैं सब्र करती रही। खैर, अगले दिन अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि जब पानी न पाओ तो फिर पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो उसैद बिन हुदैर साहबी आए, उन्होंने आके कहा कि अबू बकर, तुम्हारे घराने की और बहुत सारी बरकत है, उनमें से ये भी बरकत है कि देखें, इस यानी आयशा यहाँ रही है, आपकी बेटी है, तो अल्लाह ने आसानी कर दी है कि जनाब अली, कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई है कि अब आप तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ से फिर तयम्मुम का क्या हो गया, वाकया शुरू हो गया। आप फरमाते हैं कि मुझे 5 चीजें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। मुझे 1 महीने की मुसाफत से रो बता किए गए, यानी 1 महीने की मुसाफत पे आप सलाम जा रहे हो ना, तो दुश्मन काम जाते थे, और मेरे लिए जमीन को मस्जिद सजदागाह बना दिया है, पाक बना दिया, जहाँ भी मतलब जो है ना मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा, वो तहूरन है, वो मिट्टी उसके लिए पाक है, ठीक है जी। और कोई मेरा उम्मती जहाँ भी नमाज है वो नमाज पढ़ सकता है, और मेरे लिए जो गनीमत वो हलाल की गई है, ठीक है जी। पहले जो गनीमत का माल होता था, वो आग ऊपर से आती थी, जला के चली जाती थी, ठीक है, तो मेरे लिए, और शफात मुझे दी गई है। और पहले नबी जो होते थे अपनी कौम के लिए होते थे, और मुझे अल्लाह ने तमाम इंसानों की तरफ नबी बना के भेजा है, ठीक है जी। तो ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शान अता फरमाई है। और इसी आयत के तहत इमाम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी प्यारी बातें और लिखी हैं। उसको आप मौका मिले ना, नेमतुल बारी आप जरूर पढ़िएगा। आप अलैहिस्सलाम वफात के बाद आप अलैहिस्सलाम के 10 खसाइस, बाब नबूवत के साथ आपके 8 खसाइस, शरीयत के साथ मुख्तस 9 खसाइस, नमाज के साथ आप अलैहिस्सलाम के 9 खसाइस, यानी ऐसे खसीस यानी खसाइस, यानी आप अलैहिस्सलाम की जो कि किसी और को ना मिली है, ठीक है। जहाद के मुतालिक 9 खसाइस, यानी खुसूसियत, जो खुसूसियत ये होती है कि सिर्फ आपको दी गई, उससे पहले नहीं। जहाज से मुतालिक 9 खसाइस, निकाह के बाब में 15 खसाइस, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम के 25 जामे खसाइस, यानी इस तरह उन्होंने लिखे हैं। कभी मौका मिले तो ये आपने पहली जिल्द सफर नंबर 850 पे आपने देख लेना है। उर्दू में बड़ा प्यारा काम उन्होंने किया है, जिसका मैंने आपको, अच्छा, अगर कोई आदमी पानी ना पाए तो फिर क्या करे, पाक मिट्टी से जो है वो तयम्मुम करे। वही मैंने आपको तयम्मुम का क्या कर दिया, आपको बता दिया कि इसी तरह तयम्मुम का तरीका है, ठीक है जी। इब्ने उमर अपनी जमीन से आते थे, ठीक है, तो असर की नमाज आपने मरबद में पढ़ी, वहाँ नमाज पढ़ी, मदीने में दाखिल हुए, तो फिर आपने लौटाया नहीं नमाज को, यानी आपने तयम्मुम किया, मतलब ये कि एक नमाज में आपने तयम्मुम कर लिया है, तो उसके बाद आपने दोबारा उसको लौटाने की आपको जरूरत नहीं आती है, ठीक है जी। आप जी असलाम साहब। एक नमाज से मुराद यानी एक तयम्मुम से जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जब तक कि कोई ऐसा मामला ना हो हाँ, हाँ बिल्कुल, जब तक आपको पानी नहीं मिलता है, तो या आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बाद वक़्त आप अलैहिस्सलाम को सलाम कोई करता ना, तो आप अलैहिस्सलाम तयम्मुम करके फिर सलाम करते हैं। वैसे तो आप अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते, लेकिन आपको पसंद था कि जो है वो तयम्मुम करके ही, यानी इस हालत में जो है वो सलाम किया जाए, सलाम का जवाब दिया जाए, ठीक है जी। अत-तयम्मुम लिल वजहैन वल कफ़ैन, तयम्मुम क्या है, ठीक है ना, अल वजह और कफ़ैन, ठीक है, कि चेहरे और हथेलियों पर तयम्मुम करना। अब इसमें जो है इख्तलाफ है, ठीक है। हम अपने दलाइल रखते हैं कि हमारे पास दलाइल हैं, वो ये है कि चेहरे और कफ़ैन, हथेलियों पर तयम्मुम करना है, हाथों पर, यानी हथेलियों से मुराद ये कि कोहनियों समेत आपने क्या करना है, तयम्मुम करना है, ठीक है जी।
حدیث ہے کہ حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عبد الرحمن سنا، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ حضرت عمار کہتے ہیں کہ وضوء المسلم یکفی من الماء، ایک تو یہ ہو گیا. ہاں اچھا. قال عمار بهذا وضرب شعب بيدي. اچھا ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ٹھیک ہے جی. چہرے کو اور دونوں ہاتھوں پر انہوں نے مسح کیا. اچھا یہاں بھی وہی، اور یہاں ہے کہ آپ نے جب آپ نے تیمم کرنا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ کو کیا کرنا ہے، جھاڑنا ہے. ٹھیک ہے. یکفیک الوجہ والکفان 341 نمبر جو ہے حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تمہیں تیمم چہرے اور ہتھیلی پر مسح کرنا کیا ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ دار قطنی میں ہیں اور دیگر کتابوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیمم کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہنیوں تک آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں کو مسح کیا. ٹھیک ہے جی. ابو داؤد میں بھی ایک حدیث ہے اور دیگر ادھر بھی حدیث ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں. ہاں جی. یہ معرفت السنن ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں کہ عمار بن یاسر سے روایت ہے آپ علیہ السلام نے کوہنیوں تک مسح کیا آپ علیہ السلام نے. ٹھیک ہے. اور یہ اصل کبریٰ میں، بہقی میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھوں تک تیمم کیا. ٹھیک ہے. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کندھوں یعنی کوہنیوں تک ہم نے کیا کیا، تیمم کیا. آگے صحیح ابن خزیمہ میں کہ ہاتھوں کے جوڑ تک مسح کیا، اور اس میں کلائیاں کا ذکر نہیں لیکن اوپر سے ذکر کیا ہے. اور آگے ہے ایک روایت ابو داؤد میں مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف اس طرح کرنا کافی تھا. پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر نصف کلائیوں تک مسح کیا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ نے جو تیمم کیا ہے تو اس کی دلیل کدھر ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت ساری روایات ہیں جس میں دلیل ہے. دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں صرف ہاتھوں پر مسح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کلائیوں تک بھی مسح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ہے نا مطابق سمجھے کہ آپ کے نزدیک ہمارا تو تیمم ہو گیا، کیونکہ ہم ہاتھوں کے بھی قائل ہیں اور کونیوں تک قائل ہیں. لیکن ہمارے نزدیک تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ کونیوں تک بھی ہونا چاہیے. تو تمہارے نزدیک ہمارا ہے، ہم سے اوریجنل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک آپ کے پاس ایک کیا ہے پوائنٹ ہے، اور ہمارے پاس دلائل ہے. دلائل کی دنیا میں ہم دیکھیں گے تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بھی اسی طرح ہے. اچھا اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. ایک حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور ابراہیم نخعی ہیں، اور تینوں یہ جو نا یہ جنبی کے لیے تیمم کی قائل نہیں ہے.
پھر حدیثوں میں یہی ہے، لیکن بعد محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، حدیثوں میں رجوع کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہاں جو روافظ ہیں وہ بڑا شور مچاتے ہیں، وہ ہے نا اپنا کیا نام ہے، اپنا تو نہیں ہے خناس ہی ہے، اللہ یاری، وہ ان حدیث کو لیتا ہے۔ دیکھیں جناب یہ قرآن میں آیا تیمم، اور ابن حضرت عمر جو اس کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، تو ابن حجر اسقلانی اور دوسرے دوگر نے کہا کہ وہ پھر انہوں نے رجوع کر لیا، تو وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ حضور ایک شخص آیا نا حضرت عمر کے پاس کہ میں سفر میں ہوں، تو میں کتنی نمازیں جو ہے نا سفر میں جو اس طرح تیم کر کے پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت عمار نے کہا کہ جناب وہ ایک سفر میں ہے، یہ ساری روایتوں کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سفر میں ایسا ہوا تھا کہ جناب علی آپ کو بھی جنابت آ گئی تھی اور مجھے بھی جنابت آ گئی تھی، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ ہوا تھا کہ میں لیٹ پوٹ کے سارا پھر میں نے نماز پڑھ لی تھی، نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ بھی اس وقت شامل تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف چہرے کو مسح کرنا ہے اور ہاتھوں تک مسح کرنا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے ملج نہیں رہے، لیکن اس طرح لوگوں کو اگر اجازت دی جائے تو سارا کچھ کر دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کسی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ جناب علی یہ بات ہے، دیکھیں ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، یہ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ آپ عمار کے قول کو کیسے دیکھتے ہیں، تو عمار تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تیمم کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے کہا جی عمار کے قول تو دیکھے ہیں، حضرت عمر نے کیا جواب دیا آپ کو نہیں پتا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ حضرت عمر نے ان کو کیا جواب دیا، حضرت عمر نے تو ان کی تائید نہیں کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے، آپ عمار کے قول کو آپ چھوڑ دیں، آپ اس آیت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو تو پھر طہارت حاصل کرو، اس آیت کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو علمی اختلاف چل رہا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اب اس کا کیا کہنا ہے، مادر عبداللہ مائکو، ہاں یہ کہ اگر ہم ان کو رخصت دے دیں تو بھی لوگ تھوڑی تھوڑی سردی میں بھی جو ہے نا وہ پانی پہ کو چھوڑ کے جناب علی تیمم کرنا چھوڑ دیں گے، یہ ان کا اپنا ایک قول تھا، تھوڑی سی سردی لگے گی کہ ہمیں نہانا نہیں ہے، یہ کرنا ہے، تو ہم اس بات سے کو ہم لیتے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بڑی بات آئی کہ اختلاف اتنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے، انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا کہ تم آیت کی منکر ہو گئے ہو، تم یہ ہو گئے ہو، علمی اختلاف ہے لیکن ایک ادب کے دائرے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں سے پھر وہ اہل تشیع لیتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ تو قائل نہیں تھے، قرآن پاک کی آیت کے قائل نہیں تھے، آپ ان کے ایمان کو ثابت کریں، ادھر کریں ادھر کریں۔ ہمارے فقہا نے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، حضرت عمر نے اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو بات کی ہے تو وہ یہ ہے کہ بعد میں اس چیز کے قائل ہو گئے تھے کہ ہاں جی بالکل اس چیز کے ہم قائل ہیں۔ ہمارے صرف یہ تھا کہ بھائی اگر ان کو اتنا اجازت دی جائے تو بندے تھوڑی تھوڑی سردی پر بھی یہ کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور یہ معاملہ کیا ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، یہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ایک واقعہ ہے جو آپ کو سنانا ہے، یہ واقعہ ہے جناب علی، حدیث نمبر ہے 344، 344، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، باقی سارا ہو گیا، یہی آخری واقعہ رہتا ہے، باقی میں نے آپ کو ساری خلاصہ بیان کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، عمران صحابی، عمران، ٹھیک ہے جی، عمران صحابی کا نام ہے عمران، ہے کوئی آپ میں سے عمران؟ عدنان ہے لیکن عمران نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عمران جی صحابی کے نام ہے، یاد رکھیے گا۔ عمران کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو آخری رات ہم نے آ کے آرام کیا، سو گئے جناب علی، ہمیں سورج نہیں اٹھایا سورج جب اوپر چڑھا تو اس نے ہمیں اٹھایا، اور سب سے پہلے کچھ صحابہ اٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، تو کیونکہ نبی علیہ السلام کو نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، وہ جناب علی پڑے، حضرت عمر جب اٹھے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں، جب اونچی آواز سے تکبیر حضرت عمر نے پڑھنی شروع کر دی تو نبی علیہ السلام بھی اٹھ گئے،
تو آپ علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کو، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، رہ گئی، سورج اوپر چڑھ گیا۔ تو آپ علیہ فرمایا پریشان نہ ہو، چلو یہاں سے سفر باندھو، آگے چلو۔ آگے ہم چلے، آگے چل کے آپ علیہ السلام نے پھر وہاں رکے، آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے جب آپ فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو دیکھا الگ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ما منع کیا فلان، اے فلان تجھے کیا ہوا ہے، تو نے نماز جماعت کا نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نا جنبی ہوں، پانی ہے نہیں، میں نے غسل کرنا ہے۔ میں تیمم کر لو، ٹھیک ہے جی، کافی ہے تیرے لیے۔ تو آپ علیہ السلام سے جب کہا نا پانی نہیں ہے، پھر اور بھی صحابہ آگے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ، ایک دو ساتھیوں کو لے کے جاؤ، پانی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ حضرت علی نکلے تو آگے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے، تو اس نے دو مشقے اپنے جانور پر رکھے ہوئے، اونٹ ہے یا اونٹنی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کہ پانی تو بہت دور ہے، وہ میرا قافلہ ہمارا بہت پیچھے ہے، اس کے لیے پانی کل سے میں لے کے آ رہی ہوں، تو بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا پھر چل بھائی ہمارے ساتھ چل۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کیوں چلوں، ٹھیک ہے کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا وہ صحابی، وہ نبی جو جس نے اپنا دین چھوڑے، اچھا جو بھی چل ہمارے ساتھ۔ اچھا وہ صحابی حضرت یعنی علی اور دو اور صحابی بھی تھے، یہ ایک تھا، وہ لے کے عورت کو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا اس عورت کو پھر وہاں آئے تھے، عورت کو پھر اس اونٹنی سے اٹھایا اور نیچے بٹھایا، اور وہ مشقے تھے پانی کے، وہ جو ہے وہ اتار کے سواری سے نیچے رکھے گئے۔ تو آپ نے برتن منگایا، برتن منگا کے اس میں سے پھر پانی کچھ آپ نے لیا، اور جس نے غسل کرنا تھا ان کو فرمایا کہ کرو غسل، اور مشقے سے نیچے ٹوٹی ہوتی نا وہ کھول دی۔ فرمایا جس نے وضو کرنا ہے، جس نے پانی پینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، آؤ بھائی۔ وہ مشقہ کھلا، عورت دیکھ رہی ہے، مشقہ کھلا، پانی بہ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، جناب علی پانی لے کے جا رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو رہی ہے پانی ختم کیوں نہیں ہو رہا مشقے سے پانی جو ہے نا وہ 300-400 لوگوں نے پی لیا، سارا کچھ کر لیا، اینڈ پہ جب وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا نا تو وہ پہلے سے زیادہ لگ رہا تھا، مشقے بالکل بھرے ہوئے پہلے سے زیادہ لگ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا مائی اس عورت کو فرمایا کہ ہم نے تیرے پانی سے کچھ لیا نہیں، دیکھ رہی پانی تیرا مکمل ہے، اور اس کے اندازے سے پانی اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ عورت حیران ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھی اس کے لیے کچھ لے آؤ، کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، جو کچھ بھی تھا، ایک گٹھری اس کے لیے جمع ہو گئی، جمع کر کے تو اس کو دی جا اپنے۔ وہ بڑی حیران ہے کہ یہ مطلب پانی ان لوگوں نے اتنا استعمال بھی کیا ہے اور پانی کم بھی نہیں ہوا۔ تو اپنے ادھر قافلے میں گئی، اپنے ان کا کدھر تھی بھی تو کل سے؟ ان کا میں ادھر تھی، وہ لے گئے تھے، وہ جو صحابی ہے جو اپنا دین چھوڑ کے آیا ہے وہ، میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے پانی میرا لیا، پانی کم بھی نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھو نا یہ بھی چیزیں دے دی ہیں۔ تو صحابہ پھر وہاں تھے، تو صحابہ پھر مشرکوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، ان کے الگ الگ قبیلوں پر حملے کرتے تھے، تو ان کے قبیلے پر حملہ نہیں ہوا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں سب کو اس نے پھر جمع کر دیا، اور ظاہر عورت بڑی تگڑی ہوگی اور ظاہر ہے بہادر ہوگی، اس نے سب کو جمع کیا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے ادھر بھی حملے ہو رہے ہیں، ادھر بھی حملے ہو رہے ہیں، ہمارے قبیلے پر کیوں نہیں حملے ہو رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارا پانی پیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری طرف سے انہیں بھلائی پہنچی ہے، تو انہوں نے بھلائی کا سلسلہ یہ دیا ہے کہ ہمارے قبیلے پر کوئی نہیں حملہ ہو رہا، لہٰذا ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بہت اچھے انسان ہیں، چلو بھائی سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سارے مسلمان ہو گئے۔ مارا ان هؤلاء القوم يدعوكم عمدا فعلكم الاسلام فاتعوا فدخلوا في اسلام، انہوں نے اطاعت کی اور سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، آپ علیہ السلام کا اخلاق بھی، پیار بھی۔ پھر صحابہ نے یہ دیکھا، صحابہ نے جو پانی پیا اس کا انہوں نے لحاظ رکھا کہ اس قبیلے پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس قبیلے کی ایک عورت کو ہم لائے تھے، اس عورت نبی علیہ السلام کا تو کمال تھا، معجزہ تھا، لیکن سبب کیا بنی؟ اس عورت کا پانی سبب بنا۔ تو پھر اس عورت کے قبیلے پر کبھی حملہ نہیں ہوا، اور اس اخلاق کے وہ سارا قبیلہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آپ نے کیا کر رکھنی ہے تیمم کے باب میں، خاص طور پر اس روایت کا اپنے
یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی.